بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کا واقعہ اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کے واقعات سناؤں گا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کرتے تھے۔ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ ایک بار آپ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیسے آنا ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہا نے دوپٹے کا پلو کھولا، اس میں آدھی روٹی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے کہا، ابا جان آپ کے لیے تحفہ لائی ہوں۔ پوچھا یہ کیسے؟ عرض کیا ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ کام کیا جس کے عوض انہیں چند پیسے ملے اور آٹا لے کر آئے۔ میں نے اس کی روٹیاں پکائی، ایک ایک حسن حسین رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ نے کھائی اور ایک سائل کو دی۔ جب میں اپنے حصے کی روٹی کھا رہی تھی تو دل میں خیال آیا، فاطمہ تم بیٹھی روٹی کھا رہی ہو، پتہ نہیں ابا جان کو کھانے کو کچھ میسر ہے بھی نہیں، اس لیے اپنی بقیہ آدھی روٹی آپ علیہ السلام کی خدمت میں لائی ہوں، یہ ہدیہ قبول فرما لیجئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ قسم ہے مجھے اپنے رب کی، 3 دن گزر گئے ہیں، تیرے باپ کے پیٹ میں کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں گیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے بھائیوں اور دوستو، 2 جہانوں کے سردار کا یہ عالم ہے کہ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، فاقے کاٹ رہے ہیں، اور آج کے ہمارے حکمرانوں کو دیکھنے کے کھانے کے میز پر 70 طرح کے کھانے موجود ہوتے ہیں، لیکن انہیں غریب عوام کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ غریب لوگ بھوک سے مر رہے ہیں لیکن ان حکمرانوں کو کچھ خبر ہی نہیں۔ اللہ ہم سب کے حالوں پر رحم فرمائے۔ پتھروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دینا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل آیا، اس کے مٹھی میں کنکریاں تھیں۔ کہنے لگا، اگر آپ یہ بتا دیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ فرمایا تو کنکریاں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، مگر افسوس کہ اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا، اس لیے وعدے سے مکر گیا۔ ایک پتھر ایسا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب سے گزرتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سلام کیا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے نبوت سے پہلے بھی سلام کرتا تھا اور آج بھی سلام کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کو آپ رضی اللہ عنہ سے بے پناہ محبت تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی، اے زلیخا تو نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ ڈالی، اگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو دل کے ٹکڑے کر دیتی۔ حسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چاند کی حیثیت۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 14ویں کی رات تھی، چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ روشن تھا، کچھ ایسا رخ بنتا تھا کہ سامنے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور اوپر آسمان پر چاند نظر آ رہا تھا۔ نظر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر پڑتی اور کبھی چاند پر پڑتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والضحیٰ والے چہرے پر پڑتی اور پھر چاند پر پڑتی۔ بہت دیر تک وہ چاند کو بھی دیکھتے رہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو بھی دیکھتے رہے۔ بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اے چاند
تیرے حسن و جمال سے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال زیادہ ہے۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے، چاند پر ہیں چھایاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر میں موجود ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے والد جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کسی کام کے لیے مدینہ طیبہ آئے۔ سوچا کہ چلوں میں اپنی بیٹی کو ملتا جاؤں۔ ان کے گھر آئے، جب بیٹھنے لگے تو چارپائی کے اوپر بستر بچھا ہوا تھا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے دوڑ کر بستر کو جلدی سے لپیٹ دیا۔ کہنے لگی آپ میرے والد ہیں، اس میں یقیناً کوئی شک نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بستر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے میں کسی کافر اور مشرک کا اس بستر پر بیٹھنا گوارا نہیں کر سکتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں کہ ایک محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں بہت محبوب ہیں: خوشبو، نیک بیوی اور آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً بول اٹھے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی 3 چیزیں بہت محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا، اور تیسرا یہ کہ میری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے۔ اب ذرا ان میں تینوں باتوں کا اندازہ لگائیں کہ ان کا مرکز اور محور کون بنتا ہے۔ وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ جب ہجرت کا حکم ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر دستک دی تو فوراً حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا، اے ابوبکر، کیا آپ جاگ رہے تھے؟ عرض کیا، جی ہاں، کچھ عرصے سے میرا دل محسوس کر رہا تھا ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوگا تو آپ ضرور مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا شرف عطا فرمائیں گے۔ بس میں نے اس دن سے رات کو سونا چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور مجھے جاگنے میں دیر ہو جائے۔ جنگ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جہاد کے لیے اپنے مال پیش کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آتے ہیں اور دل میں سوچتے رہے کہ آج میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس نیکی میں بڑھ جاؤں گا۔ لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابوبکر، آپ اپنے پیچھے بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہیں؟ عرض کیا، اپنے بیوی بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا غم ان الفاظ میں ظاہر کیا، یعنی جب میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات یافتہ دیکھا تو مکانات اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر میرا دل لرزا اٹھا اور زندگی بھر میری کمر ٹوٹی رہ گئی۔ کاش میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے قبر میں دفن کر دیا ہوتا اور مجھ پر پتھر ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، مگر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یقین ہی نہیں کرتے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جدائی کا داغ میرے سینے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ چنانچہ تلوار اٹھائی اور کہنے لگے کہ جس کی زبان سے نکلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے،
میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اتنی محبت تھی کہ محبوب کے بارے میں ایسی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عثمان ذوالقرنین رضی اللہ عنہ کا دل عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے دوستوں سمیت میرے گھر تشریف لائیں۔ جب آپ جانے لگے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک گنتے جا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ عثمان میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ جتنے قدم آپ میرے گھر تک چلیں میں اتنے غلام آزاد کر دوں۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا۔ مشرکین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ تو مکہ مکرمہ آ چکے ہیں، اگر چاہیں تو طواف کر لیں، مگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن آپ کے عشق نے گوارا نہ کیا اور فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب تک میرے محبوب طواف نہ کریں میں ہرگز طواف نہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔